اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ایجاب التکبیر و افتتاح الصلاة عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ۔ کتاب الاذان کا ایک حصہ کل جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس حصے کے اندر امام بخاری نے 122 احادیث مبارکہ 122 مرفوع احادیث مبارکہ جمع فرمائی ہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ اس کتاب الاذان کا آگے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے نماز کی صفت کے حوالے سے۔ حدیث مبارکہ کی بنیادی 2 اقسام ہیں، یہ سمجھنے والی ہیں۔ کل جو حدیث مبارکہ آ رہی ہے اس کے اندر جب ان کا ذکر ہوگا تو پھر آپ سوچیں گے کہ وہ مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کی بنیادی 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے خبر متواتر اور دوسرے نمبر پہ خبر واحد۔ خبر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کو بیان کرنے والے روایت کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ جن کے متعلق یہ گمان کرنا کہ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، عقل سلیم اس کو تسلیم نہ کرے۔ یعنی ایک بندہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار ایک بندہ جھوٹ بولتا ہوگا، 2 ہو جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ جب تعداد زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر انسان یہ گمان نہیں کرتا کہ جی چلو 1-2 تو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر یہ سارے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جہاں بہت زیادہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے روایت کرنے والے ہوں، اتنی زیادہ تعداد ہو کہ ان سب کا جھوٹ پہ متفق ہو جانا، عقل تسلیم نہ کرے، اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ دوسری قسم آ جاتی ہے خبر واحد کی۔ آگے حدیث مبارکہ کے اندر جتنی بھی اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اقسام خبر واحد کی ہیں، خبر متواتر کی کوئی قسم نہیں ہے۔ خبر واحد کی پھر آگے منتہا کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ حدیث مرفوع۔ حدیث مرفوع کہتے ہیں ایسی روایت کو کہ جس روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو، اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ اس باب کے اندر امام بخاری نے 122 احادیث مرفوعہ بیان فرمائی ہیں۔ یہ جو باب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث موقوف ہے۔ حدیث موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کے اندر کسی صحابی کا قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ اس کے بعد حدیث مقطوع ہے۔ حدیث مقطوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کے اندر کسی تابعی کا قول، فعل یہ تقریر ہو۔ تقریر کا مطلب کیا ہے؟ تقریر سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو کسی جگہ پہ، یا حضور کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، کسی نے کیا ہو، کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو یا کوئی بات کہی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور سنا ہو، اور حضور نے دیکھ کے سن کے اس کو منع نہ کیا ہو۔ منع نہ کرنا اس کو برقرار رکھنے کے مترادف ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقریر رسول۔ یعنی حضور فرما دے کوئی بات، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کر دیں، یا حضور کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ حدیث مرفوع۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اس کا باب ہے باب ایجاب التکبیر و افتتاح الصلاۃ، یعنی تکبیر کے واجب ہونے اور نماز کے افتتاح کے متعلق۔ تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ تکبیر اس کے اندر اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اور امام اعظم کے علاوہ باقی جتنے ائمہ کرام ہیں یعنی تینوں ائمہ کرام ان کا قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ ہمارے نزدیک شرائط میں سے ہے۔ شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو کوئی چیز منعقد نہیں ہوتی۔ شرط کا اس چیز کے آغاز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ جس طرح کہ طہارت نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور دوران نماز طہارت حاصل کر لوں گا تو ایسے نماز شروع نہیں ہوگی۔
تو جب ہم نے کہا کہ فلاں چیز نماز کے شرائط میں سے ہے تو اس کا نماز کے شروع ہونے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم نے کہا کہ تکبیر تحریمہ نماز کے شرائط میں سے ہے تو پھر اس کے لیے لازم آئے گا کہ جب آپ نے نماز شروع کی ہے تو آپ تکبیر کہیں۔ اگر آپ نے تکبیر نہیں کہی، یعنی اللہ اکبر نہیں کہا اور اللہ اکبر کہے بغیر آپ نے نماز شروع کر لی ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جنہوں نے کہا کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، باقی تینوں نے کہا، تو ان کے نزدیک پھر مسئلہ یہ بنے گا کہ اگر کسی شخص نے آ کے نماز شروع کی ہے اور اس نے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر نہیں کہا، بلکہ جب رکوع میں جاتے ہوئے بندہ اللہ اکبر کہتا ہے نا، تکبیر کہتا ہے، تو اسی میں انہوں نے نیت کر لی کہ یہ پہلی تکبیر تحریمہ کی بھی اور رکوع کی بھی نیت انہوں نے اکٹھی کر لی، تو ان کے نزدیک چونکہ نماز کا رکن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے۔ یہاں پہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، بس جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدے میں جاؤ، اور جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی سارے بیٹھ کے نماز پڑھو۔ یہ حدیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہے، 370-78 حدیث مبارکہ پہلے گزری ہے تفصیل کے ساتھ۔ واقعہ یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو راستے کے اندر وہ سواری جو تھی وہ ڈر گئی یا بدک گئی یا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سواری سے گر گئے۔ جب گرے تو آپ کا ایک بازو اور ایک سائڈ جو ہے یہ زخمی ہوئی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نمازیں جو ہیں وہ بیٹھ کے نمازیں پڑھائی ہیں۔ حضور نے بیٹھ کے نمازیں پڑھائی ہیں اور پیچھے صحابہ بھی نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ یہ مسئلہ تفصیل سے پہلے بیان ہو گیا۔ جب امام بیٹھ کے نماز، کسی عذر کی وجہ سے امام بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو مقتدی جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں جو بات ہو رہی ہے دوسری چیز، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہے گا تو مقتدی ربنا ولک الحمد کہیں، اس حدیث مبارکہ میں ہے۔ یہ یہاں پہ 3 طرح کی روایات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی جو ہیں وہ ربنا ولک الحمد کہیں، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے۔ آگے حدیث مبارکہ آئے گی، اس کے اندر ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہیں، یعنی ربنا ولک الحمد بھی ٹھیک ہے اور ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے، اور زیادہ ذکر جس چیز کا ہے وہ ہے اللہم ربنا لک الحمد، یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد بھی ٹھیک ہے، اور اللہم ربنا لک الحمد یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مسئلہ اس حدیث مبارکہ کے تحت جو سب سے عام ہے وہ ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اور صحابہ کے زمانہ مبارک میں بھی کرسیاں موجود ہوتی تھیں، مگر اور اس زمانے میں بھی ضعیف بوڑھے لوگ جو تھے اس وقت بھی موجود ہوتے تھے، مگر صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں کبھی کسی شخص نے بیٹھ کے یعنی کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی۔ اس کی بنیادی وجہ سمجھنے والی ہے۔ نماز جو ہے یہ بدنی مشقت کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ بدنی مشقت کا نام ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی عاجزی اور انکساری کا نام ہے، اپنے آپ کو ذلیل تذلل کا اظہار ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود سر رکھ دیتا ہے نا۔ انسان کی عاجزی اور انکساری کی انتہا یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ جھکنا یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے، نماز کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، تذلل کا اظہار کرتا ہے۔ جب ہم کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، یعنی نماز کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ کہ کرسی کے اوپر بیٹھنا غرور و تکبر کی نشانی ہے۔ کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ بدنی مشقت بھی نہیں ہے، اور کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ جو ہے نا وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی
نہیں ہے۔ یہ فخر، بڑائی اور برابری اور تکبر کی ایک علامت بن گئی ہے۔ ہمارے ہاں کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کا رواج چل پڑا ہے۔ بندہ اگر آپ کہیں کہ جی میرے یہ ٹانگ فولڈ نہیں ہوتی، مثال ہے، زیادہ نماز پڑھنے والوں کا یہی مسئلہ ہے کہ ٹانگ ہماری فولڈ نہیں ہوتی یا ہمارے جوڑ جو ہیں یہ کام نہیں کرتے۔ شریعت نے اجازت دی ہے جس قدر آپ معذور ہیں اتنی آپ چھوٹ لے لیں، اتنی رعایت لے لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو مسئلہ چھوٹا سا اور آپ رعایتیں آپ نے ساری لے لی ہیں، یعنی پاکستانی سیاست والا کام نہیں چلے گا۔ یہ میرے جوڑ کام نہیں کرتے تو میں یعنی ٹانگیں ایسے فولڈ کر کے نہیں بیٹھ سکتا، تو میں ایسے ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ سکتا ہوں اتحیات کے اندر، تو میں بیٹھ کے نماز پڑھوں اور جب بیٹھنے کی باری آئے تو میں وہ سیدھے نہیں رکھ سکتا تو کھڑا کر کے بیٹھ جاؤں۔ گل سمجھ آ رہی جی؟ یعنی یہاں سیدھے نہیں رکھ سکتے تو ایسے کر کے جی پاؤں میں پیچھے، جیسے سنت طریقہ ہے کھڑا کرنے کا، ایک پاؤں کھڑا اور دوسرے کے اوپر بیٹھنے کا، اس طرح آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ مسئلہ ہے پاؤں کے اندر، مسئلہ ہے جوڑوں میں، مسئلہ ہے آپ دونوں ٹانگیں ایک سائڈ پہ نکال کے بیٹھ سکتے ہیں تو اس طرح بیٹھ جائیں۔ یعنی پہلی ترجیح یہ ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھیں اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پہ فقہاء کرام نے یہ بیان کیا، ہاں اگر کوئی بندہ کہے کہ میں فولڈ کر ہی نہیں سکتا، یعنی یہاں بھی نہیں رکھ سکتا، ایسے کھڑی بھی نہیں کر سکتا، میں سیدھی ٹانگ رکھ کے بیٹھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، یعنی زمین پہ بیٹھ کے پڑھے، جس طرح باقی نماز کھڑے ہو کے قیام وغیرہ سارا کرے گا، اور جب اتحیات کی باری آئے گی وہ ٹانگ فولڈ نہیں کر سکتا تو ٹانگ سیدھی کر کے بیٹھ جائے، اجازت ہے اس کو۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے سے مسئلے کے اوپر آپ کرسی پہ تشریف لے جائیں۔ تو یہ کرسی کے اوپر یہ ہمارے پاکستانیوں کا جو ہے نا ایک فیشن بن گیا ہے، یعنی جو بندہ، فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے جو بندہ گھر سے چل کے آتا ہے، ظاہری بات ہے اس کی ٹانگیں کام کر رہی ہیں، چل کے آیا نا، جو بندہ چل کے آیا وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے۔ آپ فرض کو بنا کسی عذر کے چھوڑ نہیں سکتے۔ جو وہاں سے چل کے آیا وہ راستے میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے، بات کرنے کے لیے بھی وہ بول سکتا ہے، سارے کام معاملات کرتا ہے، مگر وہ یہاں آ کے کرسی رکھتا ہے اور کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو ہماری کرسی ہے، یہ مسئلے سارے پہلے بیان ہو گئے، پہلے جب یہ حدیث مبارکہ آئی تھی، وہ کرسی جس کے اوپر آگے سجدے والی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، عام کرسی پہ نہیں ہوتی اور اس کے اوپر بدرجہ اولا نہیں ہوتی، اس لیے وہ پہلے تو وہ رکھنی نہیں چاہیے، اور کرسیاں بھی نہیں رکھنی چاہیے تاکہ یہ لوگ اس عادت کو چھوڑیں۔ جس کو مسئلہ ہے وہ نیچے زمین پہ، یعنی قیام جہاں تک کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اگر کھڑے ہو کے بالکل اتنا معذور ہے کہ جی کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اگر وہ بیٹھ کے بھی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھے وہاں۔ اور بعض لوگوں کو آخری حد یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں سے بیٹھا نہیں جاتا، یعنی ان کی ہڈیاں کمزور ہیں، جوڑ نرم ہو گئے ہیں، بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو ان کے لیے یہاں تک ہے کہ وہ اپنے نیچے کو نرم فوم وغیرہ یہ وہ چیز رکھ کے اس کے اوپر نماز پڑھیں۔ اب اس کی بھی حاجت کوئی نہیں، ہمارے قلین ویسے ہی نرم ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والی عادت جو ہے اس کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔